بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ ہم لوگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب چاہتے ہیں کہ یار جو بھائی لوگ اس سے محروم ہیں، جو بھائی جانتے نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متعلق مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مبارکہ میں کیا ہوا تھا اور انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ بھئی کیا کیا سین ایسا ہوا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے کل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کتنی عورتیں آئی تھی، تو ان کے جو نام آئے تھے وہ ان کا سارا ڈیٹیل سے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مطلب ان کے مطلب وہ کیسے آئی تھی، کیا وجہ تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلے ساکران بن عمر کے نکاح میں تھی، اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی ہے۔ 6 برس کی عمر میں تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئی، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سالہ مصاحبت سے آپ رضی اللہ عنہ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، آپ اس کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب کوئی کام میں کسی چیز میں کوئی مسئلہ آتا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا علم حاصل کرتے تھے، یعنی اس مسئلے کا حل حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاصل کرتے تھے۔ تو اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلے صحابہ، یعنی بڑے بڑے عالم صحابہ اور ایسے صحابہ جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے، وہ صحابہ بھی آپ کے آپ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد قصہ آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ پہلے انیس بن خزافہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کے بعد ہجرت سے 2 یا 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے اور بھی سین آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس کا جان پہچان کروا دیں گے، آپ کو یہ پڑھائیں گے، اور آپ اس کو انشاءاللہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، کیونکہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق جو باتیں ہیں ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ بہت سارے ایسے آتے ہیں لوگ جو سوال کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ انہیں کلمہ تک نہیں آتا، انہیں نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں آتا، تو سوچو سیرت تو دور کی بات ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، فرض ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہمیں 5 وقت نماز فرض ہے ہم پر اور ہمیں پڑھے اور سنتوں کے ساتھ بس ختم۔ یہ بھی فرض ہے ہم پر کہ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کیا ہوا تھا اور ان کے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا تھا، ان کا جاننا ضروری ہے۔ میں یہ آپ لوگ سے نہیں کہتا کہ میری ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، فالو کرو، شیئر کرو، فلانی نہ، میں صرف آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کو شیئر کرنا ضروری ہے، آپ کے اوپر فرض عین بنتا ہے، کیونکہ یہ اگر آپ دوسرے سے شیئر کرو گے اس کا ثواب آپ کے اوپر اور آپ کا ثواب میرے اوپر۔ پتہ ہے کیوں میں یہ کام ثواب کی خاطر کر رہا ہوں، دوسرا دین بڑھانے کی خاطر کر رہا ہوں، میرا کوئی اور غرض نہیں۔ باقی آپ اگر میرے طرف سے تھوڑا تکلیف کر سکتے ہیں تو صرف اتنا تکلیف کریں کہ اس کو آگے دوسروں تک شیئر کریں، اس میں آپ کا اور میرا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی، شکریہ۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔